مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ولبيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari li Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani li Syekh Muhammad Abdul Muhsin Ridwani Al-Madani li Sayyidi Amin Muhammad Ridwani Al-Madani li Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Umri li Syekh Ismail bin Idris Ar-Rumi li Syekh Salih Al-Fallani li Syekh Muhammad bin Sanah Maulaya Syarif Muhammad bin Abdullah Ad-Dawlai Syekh Abil Asman Syekh Sa'id bin Ahmad Al-Muqri Syekh Abdul Rahman bin Ali Asy-Syahir bis-Siqin Syekh Al-Burhani Al-Qalqasani Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Wasiti Syekh Al-Khatib Abul Fatih Muhammad bin Muhammad Al-Maidubi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi Al-Qutub Abil Hasan Nuruddin Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syajali Asy-Syarifi Al-Hasani jami'u masyayikh Asy-Syajali ajilla ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسلك في سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم اللهم اسلك في سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم اللهم اسلك في سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وإذا وإجاهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم أو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون سوء شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين حي ويحيى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا نعلم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 يا سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على 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 سيدنا محمد وآله وصحبه سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على 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 سيدنا محمد وآله وصحبه. Halaman 10 Hijab Bahar kita baca. Baca singkat aja kita. Halaman 10 Hijab Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansur man tasha wa antal azizur
الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام سائرة القلوب من المطالعة الغيوب لقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا على قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وسخرت النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا عزيز 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 أعزني في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد انصرنا فإن مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنك خير الناصرين وافتح لنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله
يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا رب يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين يا رزاق يا هب يا غني يا معين يا رزاق يا غني يا معين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك اللهم أغننا وارزقنا رزقا طيبا واسعا بغير حساب من غير تعب ولا نصب وانصر علينا يا عطوب يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عطوب يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عطوب يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عطوب يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عظيم يا رؤوف يا رحيم يا عظيم يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عظيم يا رؤوف يا كريم رحيم يا عظيم يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا طوب يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا عظيم يا كريم يا رحيم من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيء ولا مجيء إلينا
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولم نشاء لمسخناهم على مكانتهم ضاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شهت الوجوه شهت الوجوه شهت الوجوه وعنات الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا حفيظ يا منجي يا كفي يا مغني استرنا ستك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كفي يا مغني استرنا ستك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا ستك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا حميم 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 اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا سوء عملنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الناس عنا ثم الأمن وجاء النصر وعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ذنبي وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك ختامنا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا ميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسهول علينا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قيد سيد الشيخ بالعشان الشجري أن تنور قلوبنا وأن تصرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف منا بقضائك وأن تكفنا شر الحاصدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قيل سيد الشعب الحسن الشجري أن تنجنا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشعب الحسن الشجري وأتباعه أن ترحمنا وتغفر ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا الشيخ محمد ياسين القداني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة نودي لسوي سيد الشعب الحسن الشجري وليعطب لهم الفاتحة. ثم الفاتحة لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري. الفاتحة. لا نشأ بسم الله نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. لم نشهد بسم الله نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إياك والكذب فإنهم الفجور وهما في النار إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال به آمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah telah menyampaikan kepada kita dengan rahmatnya serta petunjuknya. Maka pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu-minggu yang telah lewat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita barataan. Dan semoga kita mendapat kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu, maka hendaklah engkau peliharakan jasidin akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Jadi nang 8 perkara ini hendaklah jasidin kita pelihara. Al-awwalu yang pertama, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada berdusta. Sama ada sungguh-sungguh ataupun bahasa kitanya bercanda. Maka janganlah engkau biasakan berdusta itu dengan bercanda-canda, karena yang demikian itu membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguhnya, yang sesungguhnya. Dan dari karena inilah berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullah bahwa dusta itu kata beliau ibu segala dosa yang besar. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dengan sabdanya, iyyaka wal kadhiba fa innahuma al fujur wa huma finnar. Takutilah oleh kamu akan berdusta itu, maka bahwasanya orang yang berdusta itu beserta orang yang berbuat maksiat, dan keduanya itu di dalam api neraka jahanam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba baba min abwabin nifaq. Artinya bahwasanya dusta itu jasidin satu pintu daripada beberapa pintu adalah munafik. Nah di sini panah wajib kita melihara lidah. Jangan sampai di sini kita melakukan suatu perbuatan, ucapan merupakan suatu dusta itu. Karena dusta itu membawa di sini kepada maksiat. Dan maksiat itu menjadilah dosa. Dosa itu membawa ke arah kita ke dalam neraka jahanam. Jadi itu adalah yang wajib kita pelihara. Lidah merupakan sesuatu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah menciptakan kita, menghidupakan kita, mendengarkan kita, melihatkan kita, memperhatikan pulang lawan kita. Karena dengan hal yang demikian wajib ujar Imam Ahmad kita mengetikatkan bahwasanya semuaan apa yang ada lawan kita itu nampaknya itu perbuatan Allah. Karena Allah itu bersifat fa'alun lima yurid. Allah itu memperbuat sesuatu apa yang Ia kehendaki. Allah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Karena dengan sebab kebaikan diciptakan oleh Allah ini, innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu aku jadikan firman Allah sebaik-baik kejadian. Nangaran satu baik kejadian ini sinilah wajibnya kita menahan diri daripada mencela, daripada mencemoohkan.
Karena mencela dan mencemoohkan dan mendustai itu merupakan daripada sesuatu penyakit, adalah yang bisa menjadi adalah suatu dosa besar. Akhirnya itu bisa menjadi dosa besar. Padahal Allah menciptakan lidah kita untuk menyebut asma min asma'illah. Kita disuruh untuk berzikir, disuruh untuk bertasbih, disuruh untuk beristighfar, disuruh kita untuk membaca salawat. Ini gunanya lidah bahasa kita, agar supaya apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan itu selalu kita mendapat rahmat Allah, naungan Allah, petunjuk Allah, dan keampunan Allah. Makanya yang bisa menyampaikan ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, yang sebab adalah lidah. Makanya suatu bacaan dia kita yang disebut rukun qauli, jadi kita bacaan. Arti bacaan itu kan ada huruf lah, ada barisnya, ada kalimahnya. Jadi artinya disambat itu semuaan, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Atau kan ada hurufnya, ada barisnya, ada kalimahnya. Artinya sempurna. Orang mengingat dengan Allah hanya dengan asma. Seperti yang menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu dengan asma. Nang bernama asma itu, asma nama-nama Allah itu, Allah nang bersifat zat wajib wujud. Nah, itu nang pangaran Allah tuh zat nang wajib ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah itu, zat Allah itu laisa kamitslihi, kada seumpamanya kita sesuatu. Apa sesuatu nang kita lihat, nang kita dengar, nang kita rasa, selalu kita kembalikan kepada Allah. Allah nang mendengarkan kita, Allah nang bersifat sama. Kita melihat, Allah nang melihatkan kita. Karena Allah itu nang orang bersifat basar. Kita berkata-kata, ingat kita Allah itu nang orang sifatnya sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap jerba pandir Allah Ta'ala lawan apa? Lawan Nabi Musa. Jadi kita setiap dalam percakapan kita ingat kepada Allah bahwa Allah itu adalah maha berkata-kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita supaya kita ini jangan sampai bahasa kitanya lupa lawan Allah Ta'ala itu. Lalu kita dihidupkan Allah, diberikan oleh Allah pulang dalam kehidupan kita itu suatu panca indera yang 7. Pertama, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah mata, telinga, kemudian montong, hidung, montong, kemudian tangan, batis ya kita. Nah, nang semuaan nang 7 itu kita pelihara. Boleh jadi aja dengan sebab nang 7 itu kita bisa dimasukkan Allah ke dalam api neraka jahanam. Karena api neraka jahanam itu kata Nabi kita adalah 7 pintunya. Jadi di dalam diri kita 7 juga. Namun kadang kita pelihara itu bisa dengan sebab itu membawa kita ke arah api neraka jahanam. Seperti apa Allah memberikan kita, kalau seperti apa ya, kubur dan dubur itu kan pemberian Allah tuh anggap tangannya sebagai daripada yang 7. Nah, itu kita wajib setiap buang air kecil, air besar itu adalah menurut fikih itu istinja. Amun kita kada istinja, memang bersih aja kita basuh, tapi kada suci. Kenapa? Kada ada niat istinja. Nah, maka justru itulah itu yang wajib kita pelihara, kubur dan dubur kita itu.
Kubur itu kan di muka, itu bakameh itu. Dubur ini di belakang jurang. Jadi kita ketika bakameh itu, ketika berbasuh itu kan saja kuba istinja daripada bakameh fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul istinja minal bauli fardhan alayya lillahi Ta'ala. Itu lapasnya saja kuba istinja daripada bakameh fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ketika kita berkubuh tadi. Nah, amun kita bahira itu ada duanya. Karena mungkin orang bahira itu kada bakameh. Jadi saja kuba istinja daripada bakameh dan bahira fardu karena Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih pernah berjalan dua ekor sahabat Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiba sampai di satu alqah, Nabi kita tersungkur, Nabi kita rabah sini dipangku oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Takajud madaka ya Nabi Allah, kenapa pian hai Rasulullah? Lalu Nabi membuka mata sini. Dan Nabi kita, apalah tasma'u nama asma'u. Aku kena dengar apa yang aku dengar ya Nabi. La ya Rasulullah, kada tahu kami apa nampian dengar, apa nampian lihat kada tahu kami. Hadani qabriyani yu'adzibani bi jambil hayy. Ini jangan nang dua kuburan ni nah Nabi. Diazab dan disiksa oleh Allah dengan dosa nang ringan. Dosa nang entengnya kita. Takajud sini Abu Bakar dan Umar nih disiksa, diazab tapi dengan sebab dosa nang ringan. Apa ya Rasulullah? Nah, tahu kamu jawab ini hadal qabri yang pertama nih. Ini jangan bela yustan jauh minal bauli. Nang diajab disiksa oleh Allah dalam kubur ini nah. Ini nyanyi kata Nabi kita kada ba istinja ketika bakami. Nah, jadi awal masuk ke alam akhirat, ya alam kubur dulu kita disiksa sudah, belum lagi alam akhir, alam barzah, belum lagi alam akhirat. Nah, itu nang wajibnya kita jasidin memelihara anggota kita nang tujuh itu, ya terutama itu tadi. Kemudian anggota yang lainnya seperti apa? Ya mata. Kan kita disuruh kita untuk berjajanah itu menjanaki suatu barang yang baik. Maka oleh itulah mata ini kan tidak tahu arah kita. Nah disinilah kita melakukan suatu makrifat kepada Allah. Semua anak kita melihat itu dilihatkan oleh Allah. Setiap kita melihat sesuatu barang yang kita lihat, kita ingat kepada Allah yang melihatkan kita daripada sesuatu itu. Hati kita kembalikan, jadi artinya kada kita melihat nang melihatkan doa Allah. Dengan Allah memberikan penglihatan kepada maka melihatlah kita. Maka apabila kita terdapat sesuatu barang nang bahasa kitanya nang kita kada ingat lawan Allah. Nah di sini ujasidin banyak beristighfar. Istighfar banyak ujasidin. Kenapa sebabnya? Karena justru itulah Allah Taala di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana mu'adzibahum wa hum la yastaghfirun. Wa ma kana mu'adzibahum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa lawan orang yang mereka itu beristighfar. Nah, jadi kita melihat sesuatu yang kita kada ingat dengan Allah, kada ingat kita mengembalikan diri kita kepada Allah, sehingga lawan perasaan kita harus. Nah, ini kan bahasa kitanya mengambil daripada adalah perbuatan Allah. Makanya kita bersandar daripada sifat-sifat Allah yang 20 sifat itu. 20 sifat itu nah wajib, 20 sifat yang mustahil. Nang 40 sifat ini kan ada yang satu yang harus. Nah ini kan dibagi kepada 4. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah itu yang kita amalkan apa? Nah sebagian daripada sifat-sifat Allah agar kita jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya juga nih, mata kita, telinga kita, muntung kita. Apalagi kan muntung dia jar guru lah. Lidah ajar kada betulang di sini, bibir kada berbingkai. Nyaman bahasa sambat tuh nah. Nah makanya itu jadi kita perhatikan
Amun kita tak ucap yang kada baik, kembali sing beristighfar kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Karena Allah kada mengazab dan kada menyiksa bagi orang yang beristighfar. Walaupun bahasa kitanya itu banyak kesalahannya, tapi nya kembali kepada Allah, ia mengucapkan istighfar dengan sebabnya melihat, dengan sebabnya mendengar. Makanya kita kan dilajari lah di dalam Al-Quran itu. Apabila sesuatu, ya firman Allah itu, melihat kita sesuatu nang bahasa kitanya aneh, heran, subhanallah. Melihat kita sesuatu nang kada kawal kita gawi di bahasa kitanya la haula wala quwata illa billah. Lalu kita tak salah, astagfirullah. Kemudian hilang apa sesuatu, rusak apa sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kitabul Asrar itu kan disebutkan. Lalu kata Imam Ahmad An-Nawawi Jasidin, amun sakadar kita inna lillahi wa punya pacah cangkir nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Jasidin. Nah, kita kan kembalikan kepada Allah. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Yang sekadar itu aja sidin kita tambahi karena kita masih berhajat lagi sidin. Apa tambahannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali pulang kepada Allah. Ya Allah, nah dari sampian kepada pian dua, nanti akan ulun lebih baik daripada itu. Nah, itu bahasa kitanya, ia ditambahi lah. Allahumma khlif li khairan minha. Apakah nang dapat kita dapat musibah nih? Ucap di sini nang itu. Akan ditambahkan pulang oleh Ahmad Al-Musayyab itu Yasidin, bila orang nih hilang, apakah lah nang rusakkah? Banyak ucap nan demikian itu jarang. Malaikat itu mendoakan Yasidin, pasti Allah akan mengabulkan. Nah, pasti Allah akan mengabulkan. Kenapa? Karena malaikat itu turut serta mendoakan. Banyak pacah cangkir nih. Innalillahi wa inna ilaihi Allahumma khlif li khairan minha. Itu cepat Allah menggantikan Yasidin. Nah, cepat Allah menggantikan. Sama juga kita nih. Terdapat umpamanya kesalahan. Memang manusia ini kan tempatnya khilaf dan salah. Innal insana mahalul khata'i wan nisyan ya. Sesungguhnya manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Itu wajar manusia. Kadang-kadang manusia yang ada salah. Pasti ada salah, cuma ngaran salah tuh salah nang halus, salah nang gana tuh macam-macam masing-masing itu adalah baik nang halus, baik nang gana. Di sini minta ampun non Allah Ta'ala, supaya kita bisa Jasidin mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat walaupun dengan asma'nya Jasidin. Lalu Allah memberikan lawan kita itu suatu adalah sabilur rasadja. Sabilur rasad itu Allah memberikan jalan petunjuk, sehingga apa sesuatu yang kita ngalih tadi yang jadi pikiran, Allah memberikan petunjuk. Nah, itu jalan petunjuk sabilur rasyad. Maka oleh itulah kita di dalam hidup dan kehidupan itu sama kayak orang main pun tahu, sama tuh. Ya. Karena hidup dalam dunia ini merupakan lahwan, sia-sia aja kita. Nah, arti sia-sia itu maka kita berapik, berhati-hati. Istilah agama itu ihtiyat. Karena itulah amal hayat dunia illa mata'ul ghurur. Kadang hidup dunia kecuali tipu daya. Nah, jadi kita tipu dayanya itu. Jadi kita jaga ibarat orang main itu ya, main kuntau itu kita bisa melapasakan. Umpamanya ya kayak tadi. Asalnya kita kada ingat lawan Allah Ta'ala nih. Lalu kita apa? Tak tegawi peribahasanya nang barang nang dilarang. Baik nang ganal atau halus nih, itu dosa-dosa kecil atau dosa besar.
hancap kembali kepada Allah. Apa? Taubat kita, istighfar. Apalagi inilah kita kebetulan dibangun parenya kita sulusul lail. Ya kan ada nisful lail, ada sulusul lail. Barang siapa aja mengucap istighfar 1 kali nih di sulusul lail itu 40.000 malaikat itu memohonkan ampun nih lawan Allah Ta'ala. Sekali aja kita bangun banyak kan. Nisful lail itu mulai jam 1 sampai jam 2 itu termasuk nisful lail itu ya. Karena mulai jam 2 sampai ke jam 4 itulah sulusul lail. Yang kebetulan kita terbangun padanya karena apalagi kita sholat tahajud di situ telah barang-barang aja salat apa padanya kita di situ. Nah, kita mengucap Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum atubu ilaih. Kada gampang malaikat tuh memintakan ampun non kita lawan Allah Ta'ala. Yakin kita pasti kita dapat keampunan. Karena memintakan ampun orang yang parah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertariak ya aras itu. Istighfaru, ampuni ya Allah abdaka hamba engkau alladzina yastaghfirunaka, bahwa inya tuh meminta ampun lawan engkau ya Allah. Pada sulusul lail itu. Sulusul lail itu adalah karena kan tuh imsak tuh kananya. Nah, itu tuh sulusul lail itu tuh anaknya mulai jam 2 ke jam 4 itu masuk sulusul lail aja. Jadi kalau kita mengucap istighfar, apalagi kita sampai banyak, apalagi kita sholat 2 rakaat nih, sholat taubat. Astaghfirullahaladzim alladzil qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzil qayyum atubu ilaih. Nah, itu tuh luar biasa. Maka amal orang nih, kata Nabi kita, orang yang bertobat itu kamal la dzambalah ya. Orang yang bertobat seakan dia itu kada berdosa. Habis dosa di kaki dikikis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nangaron hal ini kita manusia tanglai. Nangaran habis dan dosa nih, sekali bagaimana pula maulah. Ya cangkal yang mesti kita nih. Nah, kenapa ya jadi cangkal? Nah, karena kita ini kan dibubuhi lah. Kenapa ya? Pertama dulu kita ini kan amanah. Kan hidupnya amanah. Diletakkan lawan kita. Gunung aja kada sanggup, kita kan sah. Lalu di hujung ayat itu innahu kana zaluman jahula. Ya rancang kita ini zalim, kita jahil, itu memang wajar lah manusia karena waninya menanggung amanah tadi. Nah, maka justru karena hal yang demikian itu, karena kita bahwa tahu merasa bahasa kitanya nih, kita ini ada berbuat salah. Nah, makanya justru itulah lebih baik orang tuh bisa kita selalu dalam perasaan diri itu salah. Maka bila orang tuh merasa salah dan saat paling bujur salah, itu orang lebih untung daripada orang yang beribadah. Ya terkadang-kadang kan ada juga orang tuh kalau beribadahnya asal iya sudah beribadah, cuma kita kan kada tahu diterima atau kada. Nah, tapi kalau orang merasa dirinya tuh berdosa, satu saatnya kan bisa minta ampunnya. Nah, orang merasa kasar ada sing dosa itu udah berbahaya. Lalu kadang-kadang ada kepingin apa bahasanya kadang tagugah hendak meminta ampun kepada Allah. Maka di dalam Al-Qur'an tuh berapa ayat Allah menyatakan bahwasanya Allah memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah itu sampai akhirnya Ghafurur Rahim. Itu kan ayat-ayat itu menunjukkan supaya kita tuh banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada usah ngalijar Imam Ahmad Al-Ghazali. Aku jasidin amun kada ingat lawan Allah nih sakunyan siriku ngomong diriku nih kafir. Berarti sidin itulah sedetik tuh peribahasanya kada bisa lupa lawan Allah. Kada bisa lupa lawan Allah. Itu dah luar biasanya sidin itu lah. Pertama dulu sidin kan banyak berilmu, pengamalannya pula
sidin tuh. Nah disinilah nang bahwasanya aja kita tuh menurut Nabi tuh man amala bi ilmihi allamahullah ilmu ma'lam ya'lam. Siapa dia Nabi nih ma'amalakan lawan ilmunya, maka Allah karena memberikan ilmu hanya kepada belajar. Ujian bahasa orang bahar itu ilmu laduni jurang. Nah itu tuh ya kita walaupun sedikit ilmu tapi kita amalkan lebih baik daripada banyak cuma kada tak amalkan. Nah maka oleh itulah kita menuntut ilmu itu kan wajib fardu ain. Jadi urusan dapat lawan kada itu kada ada urusan. Padahal nang disuruh aja kita menuntut kita tadi. Kan disuruh menuntut kita jauh kita nih kalau wajib dapat kada. Nah, apa itu? Itu kan ada rahasia Allah di dalamnya itu. Karena sifat ilmu itu adalah suatu nur. Al-ilmu nurun. Bermula ilmu itu jar nur. La yahdi lahul ilmu illa binurihi. Kadang mungkin orang itu mendapat petunjuk kadang dengan nurnya aja. Nah, al-ilmu nurun la yuhda li ansi. Bermula ilmu itu cahaya aja kita, nur. Kada diberikan kepada orang yang maksiat. Maksud di sini orang yang kada merasa dirinya tuh bahwa inya tuh ciptaan Allah. Nah, kayak itu. Jadi menurut orang tuh merasa bahwa inya dijadikan Allah Ta'ala, lalu inya mensyukuri apa yang ada yang diberi oleh Allah. Nah, orang itu termasuk daripada orang ashabul muttaqin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu bersyukur aja nikmat yang aku berikan, la azidannakum, niscaya aku tambah aja Tuhan. Tapi la in kafartum, ini kamu ingkar. Ingkar di sini dan dua tafsir oleh. Ada yang makan ingkar di sini bahasa kitanya membawa nikmat itu lain tempatnya. Padahal Allah menciptakan kita kalau kayak talingan nih, supaya dengar orang baik-baik, dengar kalamullah, jangan kayak itu. Lalu kita dengarkan langkah lain. Itu artinya wad'u syai'i bi ghairi mahalihi, ma'andak sesuatu yang lain tempatnya pantajri sa'ah. Tunggu kehancurannya. Nah itu. Nah disinilah nang bahwa kita tuh memandang lawan diri kita itu apa jua pun yang ada itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita syukuri sesuatu apa nang ada. Jangan kita mencari nang kadada. Jangan malah kita pusing tuh itu mencari nang kadada. Nang dicari nih nang kadada itu nang aling. Jadi artinya sesuatu barang yang kita kehendaki itu pasti ada. Karena Allah tuh maha ada. Maha ada kan suatu barang yang ada. Memang ya Allah itu ud'uni astajib lakum, ini kan pintar aku siapa beri. Nah, makanya orang-orang aulia itu kalau ulama-ulama kita tuh sidin itu ainama tuwallu fasama wajh Allah. Para ulama-ulama kita itu sidin nang diamalkan sidin tuh sidin kemana aja bahadap. Disitulah bahwa Allah Ta'ala ada. Jadi nangaran hakikat dan etikat sidin kaya itu kadang kausen melupakan memakai nih atau kita begawi nih memperbuat sesuatu itu yang baik itu ingat dengan bismillah. Akhir daripada gawean itu dengan alhamdulillah. Ini dinamakan kalimat takwa. Apa aja kalimat takwa itu? Ya bismillah dan alhamdulillah. Jadi artinya sesuatu yang awal yang baik itu kita mulai dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah, itu termasuk kita tuh orang yang takwa. Itu karena itu adalah kalimat takwa. Bismillah dan alhamdulillah itu kalimat takwa. Siapa aja membaca awal dari suatu kebaikan itu dengan bismillahirrahmanirrahim,
akhir dan kata bismillah niscaya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu adalah kejahatannya, dan diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesempitan hidup itu. Dari Allah melapangkan dalam kehidupannya itu, artinya kesalahan kita itu ditutup oleh Allah, artinya kada kau masuk suatu barang yang salah itu, dan dibukakan oleh Allah Ta'ala sesuatu adalah kesenangan hidup. Jadi dibuangi kesempitan hidup itu, ya jurang daikal angsi sempit dalam kehidupan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita umpamanya contohnya seperti orang bahuma tah. Awal kalau bismillahirrahmanirrahim awali nih, akhir itu alhamdulillah ya rabbil alamin. Umpamanya telah kayak itu tuh makan tuh bismillahirrahmanirrahim karena selesai alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu berbarokah bahasa kitanya, makanan kita, minuman kita itu, lalu isinya kada hanya sekadar jadi kotoran. Nah lalu masuk yang menjadi darah dan daging, selalu bersih dan suci darah kita dan daging kita itu dengan kita mengucapkan adalah kalimat takwa itu. Kemudian daripada itu kita memelihara lidah ini, yang pertama kata Nabi kita amon ikam nih mencagar apa yang disuarakan kata palyarkut maka hendaklah ikam jadi berdiam. Penyakitan kita suara akan nih terbaik umpamanya berdiam jangan Nabi berdiam aja sudah kada berusaha untuk berpandir. Memang man kana kasura kalamuhu kasura saktuhu, jadi siapa banyak pemandirannya, banyak gugurnya, banyak kata salahnya. Poja kasurat saktuhu kasurat junubuhu, lalu ay dosanya banyak. Bila banyak dosanya pannaru aula bihi, maka nerakalah yang utama baginya. Nah, jadi artinya di dalam hidup itu menurut adalah hadis, menurut Al-Quran, sebujurnya mudah aja kita hidup itu. Kadang halih bahasa kitanya amun ikam hendak ya mengejar urusan kesenangan dunia nih, dan ikam hendak mengejar kesenangan akhirat, kadang halih apa paraki orang ampun dunia aja. Paraki lawan orang ampun dunia. Nah kayak apa gerak memarakinya? Nah, yang pertama jasidin mukasidin adalah jangan kita jasin melupakan daripada asma'illah. Itu pertama. Yang kedua, amun sudah kita kulihan jasidin barang nang suatu kebaikan ini nah. Ya contoh seperti orang berusaha dapat jasidin rezeki. Nah, dapat rezeki itu Pak, itu nih dibagi-bagi. Rezeki tadi apakah cara bagian yang wajib atau bagian yang sunat? Hanya dua. Bagian yang wajib ya zakat, bagian yang sunat nah ya kita bersedekah biasa tetap. Di dalam Al-Qur'an itu kan Allah menyampaikan innamal mu'minuna idza dzukira smallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yunfiquna amwalahum sampai seterusnya telah. Nah, orang yang sesungguhnya terkait oleh orang-orang yang beriman itu wa idza dzukira smallah, apabila disebut nama Allah maka getarlah hatinya itu. Nah, itulah wajilat qulubuhum wa jatuliyat alaihim ayatuhu, amun dibacakan ayat-ayat Allah nih zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Nah, jadi membaca bahasa kitanya sesuatu ayat-ayat Allah itu istilah baca itu kan kalau istilah takrifnya kayak itu. Kalau istilah baca itu
ada hurufnya, ada barisnya, ada kalimahnya, dan didengar oleh telinga. Nah itu bacaan ngarannya. Itu yang disebutkan apa? Qauli. Nah kemudian lalu situ ada di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah hujungnya in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Nah awal ayat itu dimulai dari yang munada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dimulai dengan ya munada. Kan ya munada itu bahasa kita Allah mengiau. Lawan siapa? Lawan orang yang beriman. Apa? Hai orang beriman, takutlah kamu dengan Allah. Apakah sesuatu yang ikam siapakan untuk hari besok? Artinya hari kiamat. Itu kan Allah sangat sayang dengan orang beriman. Jadi kiau. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apakah sesuatu yang ikam siapakan untuk hari besok? Artinya hari kiamat. Tafsir menyebutkan hari besok itu bisa disebutkan mulai dari esok kata Nabi bisa juga atau dari jam 1 ke jam 2. Nah itu termasuk hari besok juga. Nah penekam siapakan hari besok, tapi tafsir menyebutkan al-qiyamah yang sebenarnya itu adalah hari kiamat. Apa yang kita siapakan untuk hari kiamat karena kita menghadap Allah ketika bahi hisab itu. Ittaqullah, takutlah oleh kamu Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tuh maha mengetahui apa sesuatu yang ikam laksanakan, ikam langgawi. Nah di sini masuknya kalau tadi sesuatu kebaikan kita ucapkan dengan awalnya bismillah. Ma min syai'in la yubda'u bihi bismillah fahuwa afta. Apa aja sesuatu yang baik kada kita mulai dengan bismillah itu kurang berkahnya aja. Nah jadi apanya aja tuh yang baik boleh kita ucapkan bismillah. Mengakhiri dengan alhamdulillah. Di sini dicantumkan kita itu sebagai orang yang takwa lawan Allah. Jadi dapat tertulis tercatat juga. Kita nih orang yang takwa itu sebagian dari amaliyah kita. Nah nyaman bahasa kitanya kadang alihkan itu. Maka Allah Ta'ala nih lebih murah bahasa kitanya lah memberi lawan kita itu sesuatu adalah amalan-amalan jar kita nang kada tapi berat cuma pahala itu ganal. Seperti apa jar? Orang dapat musibah lalu nya mengucap asma Allah itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nisbah adalah ganjarannya. Jak ibarat keampunan, jak ibarat pahala. Aku heran ya Nabi di kalangan umatku. Orang tuh sudah dapat musibah, maka mendoakan lagi dirinya pulang celaka. Orang tuh dapat musibah ya Nabi. Heran aku aja Nabi. Ajib li amril mukminin ya. Bingung aku jangan heran aku. Orang tuh sudah dapat musibah lalu doakannya pulang dirinya tuh celaka. Ada kalau orang terdangsar lah kan. Terdangsar nih celaka benar seorang nih jangan. Sial dengan diri seorang nih jangan. Padahal apa? Mata kita tangan astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Itu kajangannya lah atau subhanallah atau masya Allah. Nah itu Allah supaya kita mendapatkan sesuatu yang musibah itu budilat sayyatuhu hasanatun. Allah menggantikan barang yang kada itu menjadi baik. Jadinya tak terburuk kita. Lara elang tuhut nih. Tapi kita terburuk astagfirullahaladzim ya. Nya memang kayak itu kita lah malah jadi diri jadi montong kita nih. Nya apa yang kita ucapkan yang rajin bilanya kita takajud ya replik di bahasa ini spontan kita apa yang rajin kita sampai itu tenang keluar rajin kita yang berbungo pok terasa bungo aja aku aja. Nah kita ajak mengucap la ilaha illallah la ilaha illallah pok terasa la ilaha illallah aja. Nah itu kita rajin ucap la ilaha illallah tuh. Nah kayak itu tuh maka amun sesuatu itu tak dapat musibah kita kayak itu perusuk tadi. Larai dan Tuhan dengan ucapan kita
astagfirullah umpamanya, atau la ilaha illallah, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi innalillah lantuh pacul, lalu apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi biasa membaca munakib nih, jadi kita suara jadi kita kayak itu, bila kita nih ada satu musibah ingat kepada asma Allah, niscaya itu adalah Allah memberikan pertama ibarat keampunan dana pahala besar, dan orang itu bisa mendapat sesuatu kelebihan lain daripada itu. Bujur guru hijar ulun ini kan begawi kayak itu lah, gaji siapa ada sehari kan, lagi dahulu lagi bahari itu Jasidin selawi sehari bahari itu. Kenapa Jasidin aku nih naik kering ke atas nih tukang sidin kan, kenapa Jasidin gugur, lalu sidin gugur astagfirullahaladzim, Jasidin la ilaha illallah. Seakannya apa, balah sin tangannya di apa nih, di tangan di siku nih Jasidin, sikunya itu selahu juga Jasidin kayak itu ada buat kayak Jasidin beurut dan macam sakalnya. Datang ya orang ini, kenapa pinta di mangnya ya Jasidin gugur, aku Jasidin kayak itu nah. Sang Jasidin menjulung duit amplop, nah apa yang pianjan yang beban ke apa dibuka Jasidin harus 100 sekalinya. Jangan aku begawi sini udah tuh kada gugur atau kada ngucap bisa kada dapat 100 aja Sidin. Itu artinya spontan lah Allah itu mah memberi itu telah, dan sesuatu yang dapat kita musibah itu jar cepat Allah mengembalikan. Nah di baru luka pernah lakas waras selesai kitanya nih lah. Nah itu karena dengan ingat asma'illah. Kan asma Allah itu bukan hanya sekadar satu aja, kadang-kadang bahasa kitanya kan banyak. Nama Tuhan itu 99. Mulai mana Allahur Rahmanur Rahim sampai sabur itu kan sebahagiannya yang kita ambil. Apa kan semua itu ada mengandung fadilat, ada mengandung kelebihan dia kita. Sesuatu apa kelebihan orang nang mengamalkan itu kan ada Allahur Rahmanur Rahim, orang ada nang ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ada nang membaca ya Fattah ya Razak ya Alim, nah kayak itu tuh lah. Itu kan semua itu ada mengandung fadilah. Maka oleh itulah di sini bahwasanya ilmu itu walaupun qalilun, walaupun sedikit bi'amalihi, tapi kita amalkan yazdadu ilmahu, bertambah ilmunya. Kenapa ilmu namanya dulu bisa ada ilmu yang lain tuh datang, ini kan kita amalkan datang pula ilmu yang nah kalau pulang kita maatnya bertambah ilmu. Ya dengan hadis Nabi man amila bi ilmihi allamahullah ilmu ma lam ya'lam. Nah jadi mudah-mudahan kita kan kada melupakan biasanya sesuatu hal apa yang terjadi khususnya lo mulut kita. Selalu kita banyak mengucapkan suatu asma'illah. Amun kita banyak tersalah ya kita beristighfar tadi. Ya lebih lagi daripada itu ya kita taubat. Lebih lagi di suatu saat nang Allah memberikan pahala itu nang berlipat-lipat ganda, ialah Nabi kita fi sulusil lail, pada ketika sulusil lail. Makanya para wali, para aulia-aulia Allah itu banyak melakukan amal ibadah itu ketika malam. Apabila nisful lail, tahun sulusul lail itu kebanyakan tuh beberapa aulia-aulia itu itulah amalan nang mustajab, baik doa kah apakah itu mustajabah. Nah itu tuh. Kemudian syahdan, ketahuilah oleh kamu Jasidin, terkadang dusta itu ada jadi wajib, dan terkadang ada juga dusta itu Jasidin menjadi adalah mubah. Mubah itu bahasa kitanya boleh aja lah kayak itulah. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta Jasidin sebab hendak melaksanakan orang yang hendak dibunuh, lalu kita salamatakan. Nah itu boleh kita berdusta. Banyak orang menyasar orang nih, anak membunuh itu pernah masuk rumah kita. Jadi anak membunuh itu mana jika udah beli di sini aja, kerja aja kita. Padahal kan melihat kita menyuruh masuk ke rumah. Kesana kalau itu kan selamat inya. Nah itu bahasa kitanya boleh kada
hukum apa bahasa kitanya tuh dusta. Itu dusta nang boleh menyelamatkan orang nah hendak dibunuh. Maka hendaklah jasidin laksanakan daripada sesuatu yang engkau melihat dan engkau memperhatikan daripada seseorang itu. Demikian juga jasidin. Boleh juga kita berdusta itu. Nah, malah wajib hukumnya jasidin. Memelihara harta benda kita. Nah, kita punya dirampok orang, mana amasikan dia. Ada aja kita, padahal ada amas kita. Di mana andakannya di kurungan ayam berinya. Nah, kan jangan pada kau, ada aja kita amas bisi. Nah, mana duit ikan aja, mah duitku ada mah jual habis dah. Nah, umpamanya terpada banyak kayak duit nih umpamanya. Nah, itu. Dan kita berpelihara daripada orang yang zalim. Dan memelihara daripada harta, memelihara daripada iman. Ikam dia aku bunuh dia, beli kamu kayak ini umpamanya inilah. Nah, kita wajib tuh ya berdusta itu disuruh wajib supaya kita selamat tuh kayak apa? Daripada orang yang zalim hendak ma'aniaya kita aja. Padahal tiada lepas dan tiada terpelihara akan segala yang demikian itu melainkan dengan berdusta. Nah, kadang kita berdustanya kita bisa selamat. Maka yaitu wajiblah kita berdusta. Maka misal yang harus dusta itu seperti berdusta sebab adalah hendak mendamaikan orang dari bakalahi antara si alam si bini. Lalu kita berdusta antara si A si bini. Jadi si A kita datang banyak aku mau makan nikah itu aku dapat daun si B itu kan ini nah jadinya minta maaf lah menikah kayak pada berdusta aja pada tahu mana tak dapat datang pulang si B nih B si A nak kayak ini minta ampun nak kayak ini. Nah umpamanya telah itu harus kita boleh kita berdusta atau untuk memperbaiki orang yang sedang berbantahan, sedang berselisihan. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka yaitu haruslah ia berdusta harus saja itu berdusta membaiki lawan orang yang sedang bermusamahah, yakni orang yang berbantah itu. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala. Sampai sini ya kalau deh. Salahkan kita sambung lagi. Dia tentang tiap-tiap maksud yang ada suatu kepujian yang dapat menyampaikan itulah kepadanya daripada adalah pahala yang besar ya. Nah itu akan datang insyaallah karena itu kita sampai ya Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.